بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ، چینی ساختہ HQP9 کی ایئر ڈیفنس میں شمولیت۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کو ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائیک کی گیدڑ بھبکی دے دی۔ امریکہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، امریکی وزیر خارجہ کی سعودی عرب کو یقین دہانی۔ امریکہ کا افغانستان سے انخلاء کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ انسانی بنیادوں پر طالبان کی مدد کریں گے لیکن حکومت تسلیم نہیں کر سکتے، ترک وزیر خارجہ کا دو ٹوک بیان۔ افغانستان میں دہشت گرد عراق اور شام سے داخل ہو رہے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ چین نے اپنا پہلا سولر تحقیقی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ مشرق وسطی بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ کیا۔ چینی ساختہ HQP9 کو آرمی ایئر ڈیفنس میں شامل کر لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں استحکام کا عنصر ہے۔ ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت سے درپیش خطرات سے نپٹنے میں مدد ملے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے چینی ساختہ HQP9 کی آرمی ایئر ڈیفنس میں شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کمانڈر ایئر ڈیفنس نے ویپن سسٹم سے متعلق بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت سے درپیش خطرات سے نپٹنے میں مدد ملے گی۔ ایئر ڈیفنس مجموعی دفاعی نظام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایئر فورس آرمی ایئر ڈیفنس دفاع کے لیے مثالی کام کر رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں استحکام کا عنصر ہے۔ روایتی حربی صلاحیت مضبوط دفاع کی ضمانت دشمن کے لیے خطرات کی علامت ہے۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے روایتی جنگی صلاحیت میں اضافہ کیا۔ آرمی چیف نے جنگی صلاحیتوں میں اضافے پر خصوصی توجہ دی۔ پاکستان کے مختصر عرصے میں اپنی روایتی حربی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کیا گیا۔ خیال رہے کہ LY-80 ویپن سسٹم ہو یا فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم، VT4 ٹینک ہو یا A100 راکٹ، پاکستان خود انحصاری کے لیے کوشاں رہا، جبکہ HQP9 ویپن سسٹم 100 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ HQP9 آرمی ایئر ڈیفنس میں شامل کر لیا گیا۔ جہاز، کروز میزائل اور BVR ہتھیاروں سمیت مختلف ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کو ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائیک کی گیدڑ بھبکی دے دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری اپنے ایک پیغام میں انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں پاکستان دخل اندازی کرتا رہا تو بھارت ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائیک کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت سے معاملات حل کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب رد عمل دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کی سرجیکل اسٹرائیک کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان RSS نظریہ کی عکاسی کرتا ہے اور پاکستان دشمنی پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی بھی قسم کی جارحیت ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ 2019 میں بالاکوٹ بھارتی غلط فہمی کا بھرپور جواب اس کی مثال ہے۔ بھارتی فوج کا طیارہ مار گرانا اور پائلٹ کو پکڑنا پاک فوج کی تیاریوں کا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔
نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جمعرات کو بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچنے پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے اور ہم مملکت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ اینتھنی بلنکن نے اپنے سعودی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ شراکت داری اہم ہے اور چند اہم چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے ان سے نپٹنے کے حوالے سے بھی نہایت اہم ہے اور ہم اس شراکت داری کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی دونوں اتحادیوں کے درمیان مضبوط شراکت داری کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تعلقات نے ہمارے دونوں ممالک کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن نہ صرف ہمیں بلکہ خطے اور دنیا کو بھی۔ امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق ان کی ملاقات کے بعد اینتھنی بلنکن نے ملاقات میں حوثیوں کے حملوں کی امریکی مذمت اور سعودی عرب کی اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع میں امریکی مدد کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اس سال کے اختتام سے قبل افغانستان کے لیے انخلائی پروازیں دوبارہ شروع کرے گا۔ امریکی پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں، قانونی رہائشیوں اور کچھ ویزا درخواست گزاروں کی مدد کرے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کے نامعلوم عہدیدار کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا پروازوں کے دوبارہ ہونے کی کوئی تاریخ ابھی مقرر نہیں کی گئی۔ امریکی انتظامیہ کہہ چکی ہے کہ اس کی اولین ترجیح ان امریکیوں اور گرین کارڈ ہولڈرز کی وطن واپسی ہے جو اگست میں امریکی انخلا آپریشن میں افغانستان نہیں چھوڑ سکے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے انسانی بحران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ترک وزیر خارجہ نے آج انقرہ میں اپنے افغان ہم منصب سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ در حقیقت انہیں تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ تعلقات دو مختلف چیزیں ہیں۔ افغانستان کے انسانی بحران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان ہم منصب کو بتایا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی اور خواتین کو ملازمتوں پر واپس آنے کی اجازت دیں۔ دوسری جانب افغان وزیر خارجہ کی جانب سے مذاکرات کے بعد فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں موجود دہشت گرد افغانستان میں تیزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا اور کہا ہے کہ عراق اور شام میں موجود دہشت گرد تیزی سے اب افغانستان کا رخ کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے پاس تخریب کاری کا وسیع تجربہ ہے، لہٰذا اب افغانستان میں صورتحال آسان نہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ دہشت گرد افغانستان کے پڑوسی ممالک کو مستحکم کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے اپنا پہلا سولر تحقیقی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا جو مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین کی فضا میں مختلف کثافتوں پر تحقیق کرے گا۔ چینی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس سیٹلائٹ کو جنوبی چین کے شینزی صوبے میں واقع تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ لانچنگ کے بعد یہ سیٹلائٹ لانگ مارچ 2D راکٹ کی مدد سے کامیابی سے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان 10 چھوٹے سیٹلائٹ میں ایک تجرباتی سیٹلائٹ بھی شامل ہے جو مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین کی فضا میں مختلف کثافتوں پر تحقیقات کرے گا۔ اس سے فضائی کیفیت کے بارے میں اہم معلومات مل سکیں گی۔ ساتھ ہی ایک سیٹلائٹ ایسا بھی ہے جو موسمیاتی کیفیت کو نوٹ کرے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطی خطے کے متعدد ممالک میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم
سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ مہم عوام کی جانب سے چلائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں عرب ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں مقیم افراد میں اس بات پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آسام پولیس کی جانب سے مسلمانوں کی بے دخلی کے لیے چلائی جانے والی مہم کے دوران انتہائی درجے کا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ تاہم مڈل ایسٹ مانیٹرنگ کے مطابق کویت کی قومی اسمبلی کے اراکین نے بھارتی حکام اور انتہا پسند گروپوں کی جانب سے مسلمانوں پر اٹھائے جانے والے مظالم کی سخت مذمت کی تھی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔